نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ان سلسلوں میں کئی مرتبہ اس موضوع پر کلام کیا گیا، مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لی گئی، لیکن یہ چیز معاشرے میں اس قدر زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے حوالے سے جو مسائل کی معلومات نہ ہونا یہ بھی اسی قدر بڑھتا جا رہا ہے۔ علم دین کی طرف توجہ کم ہے لوگوں کی، چیزیں استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے یہ معلومات نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ عز و جل جیسے ہم دیگر سلسلوں میں اپنے دارالفتاح اہل سنت کے مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو بھی آج لیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قسم۔ قسم کھانا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اس کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، اس کے احکام بھی بیان کیے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام بھی قسم بن جاتا ہے اور وہ بات بات پر قسم کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قسم اگر کوئی آفیشیلی جس کو کہتے ہیں کہ پراپر قسم کھانے کا ارادہ کرتا بھی ہے تو اب اس کو وہ الفاظ معلوم نہیں ہوتے کہ جس میں شریعت نے اس کو قسم کھانے کی اجازت دی ہے یا جس پر قسم کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ بس قسم کا لفظ استعمال کر لیا یا فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، اور اب اس کے بعد تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ قسم کھا لی تھی تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، اس پہ کفارہ لازم آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اچھا، کفارہ پوچھنے کی حد تک تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ادائیگی بھی ہو رہی ہے، اس کی معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ تو آج ہم مفتی صاحب سے قسم کے بارے میں، قسم کا حکم، اس کی اقسام، اس کے الفاظ اور پھر پوری کرنے نہ کرنے کی صورت میں جو کفارے کے احکام ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سیکھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو قسم ہمارا آج کا موضوع ہے، اگرچہ قسم کا کانسیپٹ تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پر قسم کی کیا تعریف ہے، قسم کہتے کس کو ہیں؟ صرف لفظ قسم قسم ہے یا اس کا کوئی ڈیفینیشن بھی ہے؟ وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قسم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قسم کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جو یمین کہلاتا ہے۔ یمین تو یمین کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہاتھ۔ تو اہل عرب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ آپس میں قسم لیتے تھے دیتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دیتے، ٹھیک کہ یہ بس ایسا ہوگا، یمین ہو گئی یعنی پختہ کام، تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دیتے تھے اور بات کو پختہ کر لیا کرتے تھے کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا۔ جس بات پہ بھی آئندہ وہ قسم کھایا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دیتے، اس بنا پر وہ بات پختہ ہو جاتی اور اس کو پھر یہ یمین کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یمین کہنے کی ایک اور وجہ شارحین حدیث نے بیان فرمائی ہے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یمین یمن سے بنا ہے، یا میم نون یمن، اس کا معنی ہوتا ہے برکت، کیونکہ قسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک بابرکت لیا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام لینے کی وجہ سے تو اور اپنی جو گفتگو انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس میں قوت پیدا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی قسم میں اگلے مہینے آپ کو قرض ادا کر دوں گا، اگر کوئی شخص
اپنے جو مستقرض ہے قرض خواہ کو اس انداز میں یقین دلائے کہ خدا کی قسم میں اگلے مہینے آپ کو قرض ادا کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل یہ بات کہنا کہ میں آپ کو قرض ادا کر دوں گا، اس میں وہ دم خم، وہ جان قوت نہیں ہے، یقین دلاتا ہے وہ. یقین دلاتا ہے اپنی بات کی قوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ذریعے اپنی بات میں قوت پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور اگلے شخص کو پھر اس کی بات کا ایک حد تک اعتبار پیدا ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اس نے، تو ایک مسلمان تو پھر جھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کا نام لے ہی نہیں سکتا. تو پھر ایک اگلے شخص جو مسلمان ہے اس کو پھر اس کی قسم کا اعتبار ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اپنی بات کو اللہ کے بابرکت نام سے پختہ اور قوت والا کرنے کا نام قسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا مستقبل کے بارے میں کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کے اپنے اس کام کے کرنے کے ارادے کو پختہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کام سے بچنا چاہتا ہے تو اس بچنے کے ارادے کو پختہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آگے اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا تو بعض صورتوں میں پھر وہ قائم نہ رہنا وہ گناہ بھی ہوتا ہے. بعض صورتوں میں قائم نہ رہنا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بات پوری نہیں کی تو اس صورت میں کفارہ بھی شریعت مطہرہ نے لازم فرمایا، جس کو ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں قسم کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں ہم پہلے بھی اس کے بارے میں سن چکے، اگر اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ دوبارہ ارشاد فرما دیں. قسم جو ہے نا وہ نارمل 3 طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کیا عامر گھر پر موجود ہے؟ اب اس کے بارے میں میرے ذہن میں 2 باتیں ہوں گی، یا تو عامر کا گھر میں ہونا مجھے یقینی طور پہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا عامر کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ اگر کسی نے کہا عامر کیا گھر پر ہے، اب میں کہوں خدا کی قسم عامر گھر پر ہے، ٹھیک، اور عامر گھر پر نہیں تھا، صحیح، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو یہ کہلائے گی جھوٹی قسم. ٹھیک ٹھیک. یعنی زمانہ حال یا زمانہ ماضی کے بارے میں قسم کھانے والے کو یہ یقین ہے کہ جو جس بات میں قسم کھا رہا ہوں وہ جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ سچی نہیں ہے، تو اس قسم کو کہیں گے یمین غموس. یمین غموس. یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی قسم کھانے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ گار ہے، اور گناہ گار اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں اس کو غوطے دیے جائیں گے. استغفر اللہ، استغفر. اس کو توبہ کرنی اس کو ہوگی. توبہ کرنا لازم ہے. اس پہ کوئی کفارہ جس طرح نارمل ہم کفارے قسم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور لوگ کفارے ادا کرتے ہیں، تو ایسی جھوٹی قسم پر جو زمانے حال یا زمانے ماضی کے حوالے سے کسی یقینی جھوٹی بات پر جب آدمی قسم کھاتا ہے تو یہ یمین غموس ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں، پھر بھی یہ قسم کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم، اب گناہ گار ہوگا، اس کو توبہ کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہی صورت کہ جملہ یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم عامر گھر پر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قسم کھانے والا وہ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو سچا ہی سمجھ رہا ہے، کیونکہ جس وقت اس نے عامر کو دیکھا تھا یا عامر نے بتایا ہوگا کہ بس آپ پہنچیں میں گھر پہ پہنچا ہوا ہوں گا، تو اس کو اس کی بات پہ اعتماد ہے، اور اس اعتبار سے اس نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم عامر گھر پر موجود ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم جو دیا تھا اس ٹائم پہ وہ پہنچ گیا ہوگا، اس اعتبار سے، یا وہ جب چھوڑ کر آیا تو گھر پہ تھا، اس دوران وہ چلا گیا، یہ اپنی علم کے مطابق یہ سچا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک آدمی اپنے علم کے مطابق تو سچا ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جس بات کی وہ قسم اٹھا رہا ہے ایسا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم عامر گھر پر موجود ہے، تو اپنے گمان میں یہ سچا ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے عامر کو تو وہ گھر پہ نہیں ہوتا، تو اب یہ قسم کھانے والا اپنے اعتبار سے تو سچی ہی کھا رہا تھا، اپنے علم کے مطابق، جھوٹ کی نہیں، اس کی جھوٹ کی نیت نہیں تھی، تو یہ یمین اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی نہ گناہ گار ہے نہ کسی قسم کا
کفارہ ہے. تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے اس قسم کو یمین لغو قرار دیا. یمین ٹھیک ہے. لغو مانے ایک ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تقریب منعقد ہوگی، تو وہ والا جو لفظ ہے نا منعقد، ٹھیک ہے، وہ والا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی شخص یہ قسم کھائے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص اپنے قرض خواہ کو یقین دلاتے وقت کہتا ہے کہ خدا کی قسم 15 جولائی کو میں آپ کے 10,000 روپے کا قرضہ ادا کر دوں گا. فیوچر کے حوالے سے یہ بات مستقبل کے بعد. اب وہ مستقبل 1-2 سال، 10 سال، 20 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے 1 منٹ بعد کا بھی ہو سکتا ہے. تو فیوچر جو ہے، تو فیوچر سینٹینس جو بھی بنے گا تو اس کے اندر کسی کام کے کرنے کے بارے میں وہ قسم کھائے گا، خدا کی قسم میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا. یا کوئی شخص کہتا ہے خدا کی قسم میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. صحیح. تو اب یہ کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں اس نے قسم کھائی ہے. اب وہ 15 تاریخ آ جاتی ہے اور 15 تاریخ آنے کے بعد وہ 10,000 روپے قرض کسی بھی وجہ سے وہ ادا نہ کر پایا، تو جو اس نے قسم کھائی تھی وہ قسم ٹوٹ گئی. ٹھیک. یا قسم کھائی تھی خدا کی قسم میں چوری نہیں کروں گا، اور کر لی، اور پھر چوری کر لیتا ہے. استغفر اللہ. تو اب یہ چوری کرنے کی صورت میں قسم تھی چوری نہ کرنے کے بارے میں وہ قسم ٹوٹ گئی چوری کرنے کی وجہ سے، تو اس میں بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا. اس یمین کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یمین منعقدہ پر بعض صورتوں میں قائم رہنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ خدا کی قسم میں چوری نہیں کروں گا، تو چوری کرنا ایک گناہ کا کام ہے، اور یہ اس پہ پہلے ہی لازم تھا کہ بچے، پہلے بھی لازم تھا کہ اس کو بچنا ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو قسم پر قائم رہنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اگر قسم پہ قائم نہیں رہے گا یعنی کہ چوری کر لے گا تو قسم بھی ٹوٹی. قسم ٹوٹنے کی وجہ سے، قسم توڑنے کی وجہ سے، یہ چوری کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار بھی ہوگا. جیسے کہتے ہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا، قسم کھا کر کہتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ گناہ گار بھی ہوگا اور قسم بھی. جیسے کسی نے کہا کہ میں بعد جماعت بلا عذر شرعی کبھی بھی کوئی جماعت نہیں چھوڑوں گا، یا بلا عذر شرعی کبھی بھی قسم کھا کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم کبھی بھی میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا بلا عذر شرعی. ٹھیک ہے. اور جانتے بوجھتے بڑے مزے سے وہ نمازیں جماعتیں چھوڑ رہا ہے تو یہ گناہ گار بھی ہوگا. اور جو اس نے قسم کھائی تھی وہ قسم بھی ٹوٹی، اور قسم ٹوٹنے پہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو وہ قسم جس قسم پہ کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے تو اس قسم کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اس میں گناہ گار بھی ہوگا جب بعض صورتوں میں یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں رات کے 12 بجے گھر آؤں گا، وہ رات کے 12 بجے گھر نہیں پہنچ پایا، لیٹ ہو گیا، تو اس صورت میں وہ قسم ٹوٹ تو گئی ہے، کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کوئی 12 بجے پہنچنا نہ کوئی فرض تھا نہ واجب تھا، یا نہ پہنچنا کوئی اس طرح حرام یا اس طرح نہیں تھا، تو اس میں قسم ٹوٹ تو گئی ہے، کفارہ ہوگا. ویسے تو ایک نارمل سی ایک عام سی مثال ہے، لیکن اس ٹائپ کے جملے ہو رہے ہوتے ہیں نا. جی. ایک بندہ بار بار فورس کر رہا ہے آپ یہ کر لینا، اتنے بجے آ جانا، آ جاؤں گا، نہیں آپ نہیں آتے، نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں آ جاؤں گا، ایسے بول دیتے ہیں لوگ. بس وہی ہے کہ اب وہ اچھا وہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں آنا، اور یا پھر واقعتاً کسی وجہ سے نہیں آ پایا، اور تو یہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ قسم ٹوٹی ہے اور اس کے اوپر مجھے کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ ہوگا تو یہ تو خدا کی کئی لوگوں پر ہوتے ہوں گے. اچھا اس میں ثاقب بھائی یہ بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی قسم، خدا پاک کی قسم. اب یہ بات ایک ہی ہے کہ میں 12 بجے آ جاؤں گا، یا میں آپ کا قرضہ 5 تاریخ کو دے دوں گا ثاقب بھائی، خدا کی قسم، اللہ پاک کی قسم، رب کعبہ کی قسم. یعنی بات ایک ہی ہے کہ میں 5 تاریخ کو قرض ادا کر دوں گا، لیکن اس بات سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مختلف حیثیت سے، مختلف صفات میں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے. تو جتنی قسمیں کھائے گا، جیسے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، قرآن کی قسم، اس طرح یہ 4 قسمیں ہو گئیں. جتنی بولے گا اتنی شمار، جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کے صفاتی نام کے حوالے سے یہ کھاتا رہے گا اتنی قسم بڑھتی چلے جائیں گی. اور اگر ایک بات وہ ایک ہی ہے اس کا خلاف ہوا قسم کا، تو جتنے قسم کے الفاظ سے اتنے کفارے لازم ہو جائیں.
تو یہ یعنی اس سے بھی بالکل قسم کھانے کی اجازت ہے لیکن طریقہ کار کے مطابق ایسے؟ قسم مطلب یہ آپ یوں سمجھیں جیسے آپ کو میری بات پہ اگر اعتبار ہے ٹھیک ہے، تو مجھے قسم کھانی نہیں ہے. ہاں، اور اگر آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور یقین بھی ہے اور وہ مان نہیں رہا تو آپ ضرورتاً کھائی اب جا وہ سکتے اگلے شخص کو یقین نہیں آ رہا تو اپنی بات کو ٹھیک ہے، مدلل اور پر یقین کرنے کے لیے، قابل اعتماد بنانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ہے، حتی الامکان ایک بچنا مسلمان کو پھر بھی قسم کے الفاظ سے بچنا چاہیے. اور اکثر ہمارے معاشرے میں بھی اس کو یوں لیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھا رہا ہے نا اس تو کو سمجھ یقین لیں نہیں کیا کچھ نہ جائے. کچھ گڑبڑ ہے صحیح ہے، کہ وہ اب یعنی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کر وہ گویا کہ اب ہمیں ایک نیا چکمہ دینا تو نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کا سہارا لے کر مطلب لوگوں کو دھوکہ دہی کا ایک نیا رستہ، دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک نیا ڈوج وہ ٹھیک دے ہے، رہے ہوتے ہیں. تو اس کی تو ممانعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے نام کو اپنے معاملات کے اندر اس طرح غلط طریقے سے استعمال کیا جائے. اس ٹھیک کی ہے، تو قرآن پاک میں ممانعت فرمائی گئی ہے. ہاں آپ کی بات پہ آپ کو بالکل پرعزم ہیں، پر یقین ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا. اگلے شخص کو بھی یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا سہارا لیتے ہوئے قسم اگر کھاتے ہیں تو ایک جائز عمل ہے. ٹھیک. لیکن اس چیز کی کثرت سے بہرحال منع اچھا کیا یہ تو ہے گیا نا کہ میں یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہوں یا ایک عادت بنی ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قسمیں کھلواتے ہیں، قسم کھاؤ. تو یہ رویہ کیسا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں ایک آدمی یقین دلا رہا ہے، کوشش بھی کرنے کی اس کی نیت ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا. اچھا وہ نہ کر پاتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن آپ نے جب وہ نیت کر رہا تھا اس وقت اسے قسم دلوائی، اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو نہیں کر پائے گا تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو یہ اس طرح کرنا کہ بھی کھاؤ قسم، تو یہ اس طرح کرنا چاہیے؟ قسمیں کھلوانی چاہیے ہمیں کسی کو؟ دیکھیں قسمیں کھلوانا یہ کوئی یعنی کوئی قابل مدح کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے. اور قسم کھلوانے کی نوبت کیوں آتی ہے تو اس پر جو جس سے قسم لی جا رہی ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ دھوکہ دے دیا آپ نے، دوسری دفعہ دے دیا، تیسری دفعہ دے دیا، ہر دفعہ آپ ٹائم آگے ہی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کا اعتماد آپ نے گویا ایک کہتے ہیں نا مسلمان کی زبان ایک، جو کہہ دیا بس وہ کرنا ہی ہے. کیونکہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہے، اپنا بد عہدی نہیں کرتا. کہ بد عہدی کرنا یہ منافقوں کی صفات میں سے ہے، مسلمان کی صفات میں سے نہیں ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو 5 تاریخ کو قرضہ دے دوں گا تو پھر میرے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے اور مجھے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ 5 تاریخ سے پہلے ہی قرض ادا کر دوں ٹھیک ہے، تاکہ میری بات غلط ثابت نہ ہو. تو مسلمان کو اپنے وعدوں میں اتنا سچا ہونا چاہیے کہ اگلے شخص کا بلکہ آپ صرف یہ دینا آپ کو مل جائیں گے، وہ اس کو اس پر ہی اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ دھکے لگا کے صاحب حق کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کی گواہی میں پھر اس سے قسم باقاعدہ لے، ہو سکے تو ویڈیو بنائے، یعنی جتنا بھی جس سے جتنا بن پڑتا ہے پھر وہ اتنا زیادہ اس کو جکڑ کے تاکہ اب وعدہ کرو، اسٹیمپ پیپر لکھو، یہ کرو وہ کرو. تو آپ ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہو؟ ٹھیک. ایسی نوبت ہی نہ آنی چاہیے صحیح. کہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ قسموں کے زنجیر سے جکڑا لیکن جا کوئی رہا اگر شخص ایسا ہے کہ جو نارملی جھوٹ نہیں بولتا اور بالکل ٹھیک ہے تو اس کو خام خواہ قسم کھلوا کر مجبور نہ کیا جائے. قسم کھلانا یہ کوئی قابل مدح کام نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے. جو نا اس نارمل یہ ہے جیسے اب آپ کوئی بات اگر مجھے کہتے ہیں، میں آپ سے کہوں ثاقب قسم کھا کے بولو ایسا ہی ہے، تو یقیناً دیکھا جائے تو اس میں آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ میں آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یعنی کسی مسلمان کو میں نے ایسا کر دیا کہ اس کی بات میرے لیے ناقابل اعتبار ہو گئی، جب تک وہ قسم نہ کھائے تو یہ اس کی ایک طرح کی بے عزتی ہے اور ایک قلبی اعتبار سے اس کو دل دکھے گا اس کا. تو ایسے امور سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے. جہاں شریعت مطہرہ قسم کھلوانے کا حکم ارشاد فرماتی ہے تو بعض صورتیں شریعت مطہرہ میں ایسی ہیں جس میں قاضی اسلام کو جو فریقین آتے ہیں ان پہ قسم پیش کرنی ہوتی ہے. جیسے مفتی اگر کہتا ہے کسی کو، بالکل دارالفتہ میں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ شوہر
3 طلاقیں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، بیوی دعویٰ کر رہی ہوتی ہے، بیوی کے پاس گواہ بھی نہیں ہوتے، وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، گواہ کوئی نہیں تھے، آپ رات کے 2 بجے جھگڑا ہوا تھا، تو اب شوہر کہتا ہے میں نے 1 ہی طلاق دی تھی، بیوی کہتی ہے 3 دی تھی، ٹھیک ہے. تو اب ایسے موقع پر پھر وہ جب عورت کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر شوہر سے قسم کا مطالبہ قاضی یا مفتی صاحب پھر اس سے قسم کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قسم کا مطالبہ کرنے کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو ہماری سابقہ گفتگو چل رہی تھی وہ ہمارے نارمل جو انداز ہے نا، جس میں ہم ہر بات پہ قسم دیتے رہتے ہیں تو یا کھلواتے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قسم کے حوالے سے ہمارے سوالات جاری ہیں، انشاءاللہ مزید بھی پوچھیں گے. آپ کی کالز کے اندر کیا سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پہلی کال چلائیے. تو صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے قسم کھاتے ہیں، یعنی کسی کا نام نہیں لیتے اور اتنا کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم سے یہ کام ہو جائے گا، یعنی فلاں فلاں اس طرح سے قسم کھاتے بنا کسی کا نام لیے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی سوال میسج میں بھی آیا کہ مینشن نہ کرے کہ کس کی قسم ہے، بس قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہے. کیا اس طرح نارمل بھی جو قسم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اور جب خالی یہ لفظ بھی کہا جائے گا نا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا میں ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ سب باتیں جو ہے نا وہ قسم ہی کے دائرے میں آ جاتی ہیں. یا کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاملہ ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی قسم کی ایک صورت بن جاتی ہے. تو قسم کھانے کے لیے خدا کی قسم، اللہ کی قسم یہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے. خالی لفظ قسم سے ایسا ہے، قسم سے میں نے اس کو دے دیا تھا، قسم سے میں وہاں گیا تھا، قسم سے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تو یہ سب قسمیں ہیں. مراد کہنے والی کی قسم ہی ہوتی ہے. بالکل یہ دونوں قسم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اور قسم کھا رہی ہے، قسم ہے، اور اس صورت میں اگر جھوٹی قسم ہے تو اس پہ گناہ ہوگا، اور اگر سچی قسم ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. فیوچر کی ہے تو فیوچر کی ہے تو اس کا خلاف کرنے کی صورت میں پھر کفارے کی صورت لانے کی. اچھا ایک جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا نا، حلفیہ اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، یہ نارملی الفاظ جو نا ہمارے جو فارمز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ داخلہ فارم ہے اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، بورڈ کے پیپر آپ دینے جا رہے ہیں تو اس میں کیونکہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو باقاعدہ امتحانات دیتے ہیں کہ بھئی اتنے پرسنٹ آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہو، 70%، 80% آپ کی حاضری ہونی چاہیے، تبھی آپ پیپر دینے کے اہلیت رکھیں گے، ورنہ نہیں. اب لکھا ہوا ہے کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اتنی یہ کام کیا، جو بھی اس کے اوپر لازم ہے. تو نارملی یہ دیکھا گیا کہ اس کو جو نا بس فارمیلٹی ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں یہ اچھا اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ کوئی قسم کھائی جا رہی ہے، کھلوائی جا رہی ہے. بس وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں جو فری کے مل رہے ہوتے ہیں، تو ایگریڈ آئی ایگریڈ، تو وہی چکر سمجھا ہوتا ہے اس کو بھی. تو کیا یہ جو حلفیہ اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، کسی طرح کا فارم ہو، آئی ڈی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہے جس پر وہ ہم سے یہ الفاظ کے ساتھ کچھ کرواتے ہیں اور ہم سے دستخط لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کیا یہ واقعتاً یہ بھی قسم ہے اور اس میں بھی اگر جھوٹ بولا تو گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ ویسے یہی فارمیلٹی ہے؟ اگر لوگ فارمیلٹی سمجھتے ہیں تو فارمیلٹی ہی قرار پائے گا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے یہ. اچھا کیونکہ ڈالنے والوں نے کسی وجہ سے ڈالا ہے. حلف یہ قسم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، یہ مطلب سیم ہی الفاظ ہیں، اور ان کے اندر غلط بیانی اگر ہو رہی ہے تو وہ جھوٹی قسم ہی کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک تصدیق کنندہ شخص کے حوالے سے بھی، یعنی کسی فارم کے اوپر ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے مندرجات کو کسی مصدق سے تصدیق کروائیں، اور وہ تصدیق کرنے والا بھی اس اہلیت کا حامل ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہوتا ہے میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ مسمہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے، اور مسمی جو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل وہ مسمہ یا مسمات لڑکی کے لیے مسمات ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو اس میں بھی حلف کے ہی الفاظ عمومی اعتبار سے دیکھے گئے ہیں. تو اب یہ تصدیق کنندہ کو بھی اس بات کا حلف سگنیچر کرتے وقت بسوں کا جس پہ پیسوں کا بھی حساب کتاب بن رہا ہوتا ہے، جو بھی ان کی فیس ہوتی ہے اٹیسٹ کروانے کی، تو اس میں بھی حلف کے اگر الفاظ ہیں اور آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر تو آپ بالکل حلف اٹھا سکتے ہیں. اور بہت سارے تو ایسی جگہوں پہ فارم ہی آ رہے ہوتے ہیں، بندہ بھی نہیں ہوتا سامنے، جس کے بارے میں آپ حلفیہ اقرار کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں،
وہ بندہ بھی سامنے نہیں ہوتا, اس کا دوست ہوتا ہے, اتنے سارے فارم لا کے بس وہ. جیسے میں اپنا بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ, اب یہ نہیں بتاؤں گا کون سا بورڈ تھا اور کس میٹرک کا تھا, بی اے کا اور یونیورسٹی, ایک جگہ گئے تو فارم جو ہے نا وہ اٹیسٹ کروانا تھا. اچھا میں کراچی میں پہلی دفعہ وہاں کسی ادارے میں امتحان دے رہا تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہے, کیونکہ اٹیسٹ جس علاقے سے میں آیا تھا وہاں تو افسر 17ویں گریڈ کا اور اس طرح کا کچھ کرتا ہے, تو توجہ بھی نہیں تھی کہ یہ بھی کروانا پڑے گا. تو میں پریشان ہو گیا, تو 7 اسلامی بھائی تھا جو بھی لے کر گیا تھا مجھے کوئی بندہ, مسئلہ نہیں ابھی ہو جائے گا ٹیسٹ. باہر گئے تو کوئی کیبن تھا, کیبن میں وہ اسٹیمپ لگ کے اٹیسٹ ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے اٹیسٹ ہو گیا, تو ان کا ٹیسٹ چلتا ہے, اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا کہ کون سا ہیڈ ماسٹر ہے, کتنے گریڈ کا آفیسر ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر بالفر واقعتاً وہ ایک ایسا ایتھورائز پرسن ہے کہ جس لیول کا آدمی جو ہے نا اٹیسٹ کر سکتا ہے, لیکن کیا وہ بس مور لگا دے تو بس کافی ہے, یا اس کو بھی تصدیق کرنی پڑے گی, معلومات لینی پڑے گی, اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا ڈاکومنٹس کو, یا بس پیسے لے اور اس کے بس ٹائم لگا کر دیتا رہے؟ عمل تو ایسا ہی, اگرچہ قسم سے تعلق نہیں ہمارا, عمل تو ایسا ہی ہے جو چل رہا ہے کہ بس آپ نے جتنی فیس 200 250 300 500 جتنی بھی اٹیسٹ کی فیس چل رہی ہو, بس وہ اتنے پیسے دو ٹھپے لگواتے رہیں. اچھا, تصدیق کنندہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس چیک تو کرے, ویریفائی کرے, آپ کے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد مطمئن ہو, پھر تصدیق کرے, تو گویا اس نے تصدیق کرنے کا حق ادا کیا. ورنہ وہ ٹھپا لگایا اور اس نے اپنے جو بھی پیسے لینے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھپا لگایا اور پیسے حلال کر لیے. تو بہرحال جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا اچھا چاہیے. یہ تو چلے لوگوں نے کاروبار بنایا نا, ان کے بارے میں تو لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن نارملی بھی جس گریڈ کے افسران کو اٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے نا, جیسے ہمارے کوئی محلے میں رہ رہے علاقے میں, تو وہ بھی کوئی ایسا اس کو نہیں کرتے. جیسے کوئی میرا جاننے والا ہے تو انکل آپ مجھے جو نا یہ کر دیں, تو وہ میرے ٹھپے لگا کے دے دے گا, ایسا ہوتا ہے. تو کیا یہ بس اتنا ہلکا کام ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو کر دیں, یا جو ضروری چیزیں ہو سکتا ہے بعض اس میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں کہ آپ کے ساری ڈاکومنٹس وغیرہ پچھلے دیکھنے کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آپ اس چیز کے اہل ہیں کہ اب آپ اگلے جگہ اپلائی کریں اور اگلی کلاس میں آپ جائیں, تو ہو سکتا ہے بعض چیک کرتے ہوں, لیکن ایک میجورٹی ہے وہ صرف چل رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے, جان پہچان وغیرہ کے اعتبار سے بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا ثاقب بھائی, اسی طرح بسا اوقات بعض فارم آتے ہیں زکوٰۃ, فطرہ اور اس طرح کے حوالے سے بھی آتے ہیں, اور یہ آتا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے تصدیق کرا کے لے آئیں. اب تصدیق کرانے کے لیے امام صاحب کے پاس وہ آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو کہیں کہ جمعے میں بھی کبھی نظر آ جائے, وہ بھی نہیں ہوتے. اب امام صاحب کیا تصدیق کریں گے, جانتے ہی نہیں آپ کو, وہ جانتے ہی نہیں ہیں آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں. وہ کہے گا میں آپ کے وہ 5ویں گلی میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, 5ویں گلی کے آپ آدمی ہیں, رہائشی ہیں, آپ مسجد میں کبھی نظر نہیں آئے, اور لازم کیا ہوتا ہے امام صاحب تصدیق کریں, تو امام صاحب کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے امام صاحبان تو ہو سکتا ہے سائن ہی نہیں کرتے ہوں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, تصدیق کیا کریں. تو یہ بھی اب یہ ہے کہ امام صاحب اگر جانتے ہوں ان کے مالی حالات واقعات, یا یہ کہ امام صاحب جب تصدیق کر رہے ہوں تو یوں نہیں کہ بس سائن کر دیا, کوئی بھی آیا, جب تصدیق کر رہے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مالی پوزیشن وغیرہ کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں, کیونکہ زکوٰۃ دینے والے ادارے نے امام صاحب کے سگنیچر کو, تصدیق کو ہی بنیاد بنا کر آگے زکوٰۃ کی رقم دینی ہوگی. تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے. اس میں بہتر نہیں ہے, دیکھیں ہر امام, اچھا مثال کے طور پہ رمضان میں روزانہ ہی ایک ایک آ رہا ہے, امام صاحب کی جو ڈیوٹی بڑھ گئی کہ وہ روزانہ بیٹھ جائے اس سے, تو جو ادارے بھیج رہے ہیں تو انہی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, وہیں اپنا کوئی بندہ بٹھائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق اس کو پرکھے, چیک کرے, معلومات لے, ویریفائی کرے, اس کے بعد اس کو دے دے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل ہے یا زکوٰۃ خود ادا کرنے والا شخص ہے, وہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس سے چند ضروری موٹی معلومات, جس میں اس کی مطلب پردہ بھی رہے اور اس کی حد کی عزت بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے ایک ٹیم آ رہی ہے, لیبل لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ ٹیم فلاں ادارے کی ہے اور یہ ابھی انویسٹیگیشن کے لیے آئی ہے, تو پورے گلی محلے کے اندر ان کی عزت تار نہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل سفید پوشی کے ساتھ یہ کام ہو. ایک دفعہ کوئی بلڈرز حضرات دارالفتہ سنت حاضر ہوئے تھے, اس وقت میں وہاں موجود تھا, بڑی ایک ایسوسیشن تھی, تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے مل جل کر ایک بلڈنگ تعمیر کی زکوٰۃ کی رقم سے, اور پھر وہ غریبوں کو دی. اب وہ شریف فقیروں کو دی یا نہیں دی یہ الگ میٹر ہے نا,
لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کی عزت کا معاملہ یہ وہ، اس بلڈنگ کا کوئی بھی مکان، حالانکہ انہوں نے ان کو مالک بنا دیا تھا لے لو، بکتا نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو نا یہ مشہور ہو چکی ہے زکوٰۃ والی بلڈنگ، کوئی اب اپنے پیسے لے کر بھی اس میں رہے گا نا تو اس کو پتا تو نہیں نا کہ یار چلو زکوٰۃ تو پہلے والے کو ملی تھی، اس نے خریدی، لوگ تو یہی سمجھیں گے یار یہ زکوٰۃ والی بلڈنگ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ یار آپ ہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہر ایک کو آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے، موو ہونا ہوتا ہے، تو درخواستیں آئیں کہ آپ ہمیں یہ لے کر دوسرا دے دیں، بکوا دیں، لیکن وہ مکان بکنے کو نہیں آتے تھے. تو تھوڑا سا خیال رکھ کر دیا جائے، چھپا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو اس طرح کے معاملات نہ ہوں. کال ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا کام لیڈیز پینٹوں کا ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ کام کرنا کیسا ہے؟ لیڈیز پینٹس، جینس کی دیگر لیکن نارمل جس انداز کا لباس ہوتا ہے، تو یہ سائل محترم کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے، سوال ہی خود بتا رہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو ایسا لباس کے جو بے ستری کا باعث ہو، تو اس طرح کا فحش قسم کے انداز کا جو لباس ہوتا ہے اس کو سینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بھائی ملتان سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماں باپ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس کس کی قسم کھا سکتے ہیں؟ قسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یا کلام الہی کی قسم، قرآن کی قسم، یہ کھائی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام یا اس کے صفاتی نام کے علاوہ کسی بھی مخلوق، چاہے وہ ہمارے والد ہوں یا والدہ ہوں یا بیوی ہو، یا بس اوقات بچے کے سر کی قسم، یا سامنے یہ چائے، رزق، روزی کی قسم، پانی کی قسم، تو اس طرح دسترخوان لگا ہوتا ہے، یہ سامنے رزق کی قسم، تو اس طرح قسمیں کھانا مکروہ ہے، منع ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھانا بھی شرعاً منع ہے. قسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام یا اس کے صفاتی نام ہی کی کھائی جائے گی. یہ جیسے ایک قسم ہے نا جس کو خطرناک بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھا لیے نا تو بندے کے پھٹکنے کا بھی اندیشہ ہے، تیرے سر کی قسم. تو اب یہ یعنی اب اگر اس کا الٹ ہوا تو اس کا مطلب یہ سر گیا، تو اب اس کو یقین آ جاتا ہے یار یہ اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے. عام طور پہ ویسے نفسیاتی اثر ہے. جی جب کسی شخص کو جو بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نا یہ تیرا بچہ ہے چھوٹا، اس کے سر کی قسم کھا کے بول کے ایسا ہے یا نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ مطلب وہ جو جتنا ہی بڑا جھوٹا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے جو نا بچے کے سر کی قسم نہیں کھا، اس جھوٹی بات پہ کہ وہ قسم نہیں کھاتا، وہ سچ اگل دیتا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ، جس کو کہیں غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے. حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی قسم کے حوالے سے جو بھی اگرچہ درست طریقے سے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، لیکن قسم کے بارے میں ہے ضرور لوگوں کے ذہن میں کہ یہ کوئی چیز ہے، اگرچہ اس کے احکام پر ہم عمل درست طریقے سے نہیں کرتے، اس کے کفارے ادا نہیں کرتے. جیسے کہ سر کی قسم کے بارے میں بتایا تو اس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ یار کہیں الٹ ہو گئی تو بچہ ہی دنیا سے نہ چلا جائے. تو جو درست احکام ہے شریعت نے بیان فرمایا تو انہی پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. قسم کھانے کے جو فوائد ہیں ضرورتاً جو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن غلط قسمیں، جھوٹی قسمیں ان کو کھانے سے بالکل پرہیز کیا جائے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی اگر کوئی فلان شادی کرتا ہے پھر وہ بیوی بیمار ہوتی ہے، 3-4 مرض ہو، یہ دھوکہ ہے یا کوئی ایسے چل جاتا ہے، ان کو معلوم نہ ہو اور وہ بھی نہ بتائیں؟ یہ بھی ہے تو آزمائش بہت زیادہ، اور ہو سکتی ہے کئی لوگوں کے ساتھ پہلے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، بعد میں پتہ چلا دمے کی بھی مریض ہے تو یہ بھی پرابلم ہے. تو وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ظاہری جسم تو ٹھیک ہے، دیکھنے والوں عورتوں نے جو بھی دیکھا ہے، بات چیت بھی ٹھیک ہے، لیکن بیماریاں ہیں اندرونے. دیکھیں اس کے اندر ایک ہے کہ ایسی بیماری جس بیماری کا لڑکی کے گھر والوں کو بالکل بھی علم نہیں تھا، اور وہ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد پھر وہ بالکل واضح طور پہ وہ ایک نہیں 2-2 3-3 4-4 بیماریاں شو ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ایک جسمانی پارٹس کا خراب ہونا وہ دوسرے تیسرے اعضاء کی طرف بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو اس صورت میں تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن جہاں 2-3 میجر بیماریاں جن کو سمجھا جاتا ہے
اور لڑکی والے اس کو اگر چھپا لیتے ہیں، اب یہ اس اعتبار سے کہ بتائیں گے تو رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو نہ بتانا بعد میں بہرحال پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلنے کی صورت میں پھر معاملات بگڑتے ہیں، اور جو مقصد تھا کہ اس کا گھر بسے گا نہ بتانے کی صورت میں، لیکن معاملہ پھر اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال سے بھی یہی ظاہر ہے کہ عوامی جو ہمارا یہاں پہ کلچر چل رہا ہے اس کے اندر پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، تو اس بیچاری، وہ تو مریضہ ہے، اس بیچاری کے اپنی جسمانی جو بھی عوارض ہیں ان کی تکلیفیں اپنی، لیکن اب یہ مزید اس کو طعنے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے باپ نے نہیں بتایا، تمہاری ماں نے نہیں بتایا، یا ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو تمہارے بھائی بہنوں نے تمہیں بتایا نہیں ہمیں کہ تمہیں یہ بیماریاں ہیں، اگر پتہ ہوتا تو ہم کبھی نکاح نہیں کرتے، یا اس طرح کے XYZ، تو یہ مزید جو ہے نا دل آزاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب جیسے ایک چیز ہے، یہ کئی جگہ میں سن چکا ہوں کہ آنکھیں کالی ہیں لیکن لینز لگے ہوئے ہیں، اچھا آنکھوں پہ چشمہ لگتا ہے لیکن جس دن لڑکی کو دکھانا تھا اس دن لینز لگوا دی، وہ بھی دوسرے بلی والے یا دیگر نیلے پیلے، تو بعد میں اس پر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ تو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے یا بتا دینا چاہیے، کیا کرنا جو دیکھیں ریئل ہے نا، جو کیفیت ہے، بسا اوقات بعض مرد حضرات اتنے وسیع دل والے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ ہم کمزور طبقے کی مدد کریں، مرد دیکھیں برداشت کر جاتے ہیں لیکن اس کے آس پاس نندے ہیں، ساس ہیں، پھر وہاں معاملات خراب وہ ہوتے ہیں۔ پھر بھی جو بھی ہے، لیکن جب ایک آدمی اگر قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے نا تو پھر وہ پوری زندگی کی ایک ذمہ داری لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں واضح کر دینا چاہیے مناسب طریقے سے، کہ ایسا تو نہیں کہ جس وقت دیکھنے آئے اسی وقت ساری کہانیاں شروع کر دیں، دیکھنا آئے پسند آئے، لیکن لڑکے کے علم میں جب ان کی طرف سے اوکے کی رپورٹ آنے والی ہو اس سے پہلے انفارم کر دیں۔ انفارم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے علم میں لے آئیں گے تو اگر ان کو کرنی ہوگی تو اب وہ جو خوشی سے کریں گے، اب اگر بعد میں پھر وہ تانا دینا چاہیں گے نا تو ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہوگی تانا دینے کی، کیونکہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن اگر پہلے نہیں بتائیں گے تو لڑکی جسمانی عارضے سے جو بھی دوچار ہے تکلیف وہ اپنی الگ، اور اس کو جو قلبی تکلیفیں، ٹارچر، تانے ملیں گے یہ یقیناً بہت زیادہ باعث صدمہ ہوں گے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو نکاح ہونے کی صورت میں اب اس چیز ظاہر ہوتی ہے، اب اس کو سائل محترم نے جیسے فرمایا کہ یہ دھوکہ دیا، تو خیر عوام اس کو دھوکہ ہی کہتے ہیں کہ بتایا نہیں تھا۔ دیکھیں کوئی بیمار گھر میں آ گیا یا آ گئی تو اس صورت میں جاتے اخراجات بڑھ جائیں گے، بیماری کی وجہ سے اس کے دیکھ بھال کے معاملات، ایک ڈسٹربنس تو ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے بتا دینے میں ہی عافیت ہے، نہ بتانے کی صورت میں مسائل بڑھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کا آپ کو خطرہ تھا کہ پہلے بتا دیں گے تو رشتہ نہیں ہوگا، اب رشتہ نہ ہونا اس میں کسی حد تک ہو سکتا تھا عافیت تھی، ٹھیک ہے، اب وہ سسرال پہنچی، وہاں سے پھر طلاق ہونے کے بعد واپسی آتی ہے نا، اب مسائل ہوں تو اب تو یوں سمجھیں کہ ایک اگر چھپا ہوا راز بھی تھا بیماری کا وہ آپ کے صرف گھر والوں کو ہی پتا تھا، اب پورے خاندان تک ہوگا طلاق کیوں ہوئی، یہ وجہ تھی کہ 6 بیماریاں تھیں، 2 بیماریاں تھیں، پھر آئندہ تو سمجھیں کہ رشتہ ہو جائے یہ تو بہت مشکل صورت ہوگی۔ آسانی فرمائے، تو اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے۔ جو رشتوں کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک آسان رشتے عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس طرح کے معاملات میں بھی اگر ہم مفتیان کرام سے رابطہ کریں، شرعی رہنمائی لیں، معلومات لیں تو انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں نے 10,000 والی کمیٹی جمع کروائے نا، مہینے میں 10,000 روپے جمع کروانے تھے، تو اگر 5 مہینے میں 10,000 جمع کرواتا گیا تو 50,000 روپے ہو گئے، تو یوں میں تو مالک کے نصاب ہو گیا، حالانکہ وہ میری ملک میں نہیں ہے ابھی، وہ تو میں نے کسی اور کو جمع کروائے ہوئے ہیں۔ میرا نصاب ابھی سے شروع ہوگا یا جب مجھے کمیٹی ملے گی اس وقت سے میرا نصاب شروع ہوگا؟ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سوال کیا ہے، یہ سوال کئی مرتبہ ہے لیکن اتنا واضح نہیں آیا، کئی سائلین دیگر لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا جو پوچھنا اب دیکھیں اس کے اندر اگر ان کے پاس اور کوئی رقم نہیں تھی سوائے یہ 10,000 روپے اب بچانا شروع ہوئے ہیں، یعنی یہ پہلی ایک صورت ہے کہ ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی پرائز بونڈ نہ کوئی کسی قسم کی انکم ان کے پاس محفوظ ہو، یہ پہلی مرتبہ 10,000 روپے کے ذریعے سے اپنے کمیٹی BC ڈالنا شروع ہوئے ہیں، تو 5 مہینے پر ان کے 50,000 روپے ہو جائیں گے،
اور نارملی جو ہمارے یہاں پر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت پاکستان میں بنتی ہے تو غالباً 50,000 سے فی الوقت کم ہی بن رہی ہے. تو یہ اگر ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، قرض وغیرہ سے فارغ ہیں، تو نصاب کے برابر تو ہو گئی. ابھی سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا. اس دن شروع ہوگا جس دن اس نے آخری 10,000 جمع کروائے مثال کے طور تو پر، وہ نصاب کے سے زائد ہو یا جائیں اس گے، کے پاس آ گئے، یہ آ گئے یا جمع کروا دیے. تو جب ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 50,000 روپے کی مالیت ہو گئی، اب وہ مالیت چاہے BC میں جمع شدہ رقم کی صورت میں ہو یا کسی کے پاس وہ 10,000 روپے جمع ہی کر رہا ہو ہر مہینے، تو زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. صحیح. اب یہ کوئی سا بھی مہینہ تھا، جو بھی تاریخ آپ کی یہ بنتی تھی جس میں آپ کے پاس یہ رقم حاجت سے زائد قرض وغیرہ سے فارغ آئی اور آپ صاحب نصاب بنے، وہ تاریخ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. آئندہ سال اسی تاریخ پر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد قرض وغیرہ سے فارغ اب بھی اتنا مال موجود ہے جو نصاب سے زائد یا نصاب کے برابر ہو. اگر ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن سال اسلامی ہی کاؤنٹ کریں گے، سال اسلامی ہی کاؤنٹ کریں گے. اس میں جنوری فروری یہ اس پہ معیار نہیں ہے، جو اسلامی مہینے ہیں انہی کی تاریخوں کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. سب لوگ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ میرے بچے کی قسم اگر میں ایسا کام نہ کروں تو میں اپنے بچے کا مرا منہ دیکھوں یا اپنے والدین کا مرا منہ دیکھوں، یا نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں ایمان سے جاؤں، مجھے ایمان نصیب نہ ہو، مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو. ایسا کہنا کیسا ہے؟ اور اگر قسم کھانی چاہیے تو کیسی کھانی چاہیے اور کس چیز کی قسم ہوتی ہے؟ کیا اگر ہم نے بچے کی قسم کھا لی تو کیا وہ قسم ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، یعنی جذبات میں نا پھر جو سمجھ آتی ہے کہہ دیتے ہیں اپنے ابا کا بھی منہ نہ دیکھوں. اور یہ جو ایمان والا لفظ ہے یہ بھی ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہوں گے. تو بہرحال دیکھیں، ابا کے سامنے کبھی قسم کھا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے جوتے پڑیں کہ تو کیسی قسم کھا رہا ہے کہ ہمارا منہ نہ دیکھیں، تو ہمیں مارنا چاہ رہا ہے. تو خیر بچے کی قسم یا والد کی قسم اور اس طرح کی باتیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یوں ہو جائے، تو بچے اولاد ان کے حوالے سے تو یہ کوئی قسم شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا کہ اگر میں آپ کی یہ رقم اتنے مہینے میں ادا نہ کروں تو پھر اگلا جو جملہ تھا میں کافر مروں یا معاذ اللہ اسی طریقے سے، تو یا مجھے ایمان پہ موت نہ آئے، تو ہے یہ بہت سخت جملہ، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. لیکن جس پیرائے میں یہ جملہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ قسم کی ایک بہت یعنی پختہ صورت بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کفر کو اختیار کرنا ایک مسلمان انتہا درجے کا ناپسند کرتا ہے، یعنی جہنم میں جھونک دینا یا آگ میں ڈالا جانا وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے کفر اختیار کرنے کے مقابلے میں کہ میں کفر اختیار کر لوں. تو ایک مسلمان کبھی بھی کفر اختیار نہیں کرتا. تو جس طرح وہ کہتا ہے میں خدا کی قسم ایسا کروں گا، تو گویا وہ کام کرنے کو وہ پختہ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی انداز میں یہ کہنا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں ایمان پہ نہ مروں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایمان پہ مرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کام کے کرنے کا پختہ ارادے پر ہی دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو فقہاء کرام نے اس کو بھی قسم ہی میں شمار کیا ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ بعض لوگ اس قسم کے الفاظ کی ادائیگی میں اور اس الفاظ کا جو بھی مفہوم مطلب بنتا ہے اس میں تھوڑا سا بھی اگر کسی نے غلط نتیجہ نکالا، کہ مثال کے طور پہ یار میں آپ کو چونکہ میں نے کہا تھا پیسے دینے کا اور کہا تھا پیسے نہیں دوں تو کفر اختیار کر لوں گا، یا میں فلاں مذہب یعنی اسلام کو چھوڑ کے فلاں مذہب اختیار کر لوں گا، تو اب چونکہ میں دے نہیں سکا اس لیے میں اختیار کر رہا ہوں معاذ اللہ. تو کسی کا اگر ذہن یہ ہے کہ اگر واقعتاً میں نے اس کو وقت پہ قرض ادا نہیں کیا تو میں اسلام چھوڑ کر فلاں مذہب اختیار کر لوں گا، تو یہ تو ابھی کافر ہو گیا، ابھی مرتد ہو گیا، اسی وقت ہو گیا. لیکن چونکہ ایک مسلمان وہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہ اس انداز کی قسم نہیں کھاتا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو اسلام چھوڑ کر فلاں مذہب اختیار کر لوں گا. یہ عام طور پہ مسلمان سے ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں. اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح کفر اختیار کرنا مجھے ناپسند ہے، اسی طرح آپ کو دی گئی تاریخ سے آگے لیٹ کرنا بھی میں اتنا ناپسند رکھتا ہوں. تو یہ قسم ہی کی ایک صورت ہے. تو اگر اس کا خلاف کرے گا تو کفارہ قسم کا لازم ہوگا. بہرحال اس طرح کے قسمیں کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور
چونکہ عوام میں علم دین سے دوری ہے، بسا اوقات جس کے سامنے قسم کھائی گئی ہو سکتا ہے وہی کہہ دے بھائی وہ تاریخ تو گزر بھی گئی، کہاں گیا تمہارا اسلام، اب بنو عیسائی، اب بنو غیر مسلم، اب اسلام کو یہ چھوڑو، بھی نہیں معاذ کہنا اللہ، چاہیے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو علم دین کی کمی ہے، جہالت ہے، تو قسم کھانے والا بھی پتہ نہیں کیا انداز آئندہ اختیار کر لے، اور جس نے قسم لی تھی یا جس کے سامنے قسم کھائی تھی آگے اس کے بھی الفاظ نہ جانے کیا ہوں. تو بہرحال اس طرح کے سخت الفاظوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایمان پر ہی خاتمے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیں تو حکم یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو حالت ایمان پر ہی خاتمے کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہنا چاہیے. تو اپنے دنیاوی اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اپنے معاملے کو ایک دم وہ کفر اور اس طرح کی قسموں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا، قرآن اٹھانا یہ قسم کہلائے گا؟ قرآن اٹھا لیتے ہیں، اس کو بھی بڑی اہمیت ہمارے معاشرے میں ہے، تو یہ ارشاد قرآن پاک اٹھانا یہ یقیناً اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قرآن پاک اٹھانا اس پہ ہاتھ رکھنا، یا خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہو، تو عام طور پہ یہ بچوں میں زیادہ ہے، یہ کہ کسی بھی بات پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہو، تو وہ جو اپنی بات کا یقین دلا رہا ہوتا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف یوں ہاتھ کر کے یقین دلا رہا ہوتا ہے. تو یہ قسم نہیں ہے. قرآن پاک ہاتھ میں لینا پھر کوئی بات کہنا یہ قسم نہیں ہے، یعنی قسم والے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اپنی بات کو پختہ کرنے کے حوالے سے اور مزید بات میں سچائی اور زیادہ آ جائے تو بس اوقات چلو یہ مسجد میں چلتے ہیں، اب بولو، تو اب یہ مسجد میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ کے مزار، وہ ان کی چادر پکڑ کے بولو کہ میں یہ کروں گا یا میں نے یہ کیا تھا یا میں نے یہ نہیں کیا تھا. تو اب یہ یعنی جو جس سے بھی اگلوانا ہوتا ہے تو اس کو حتی الامکان کے یہ سچ بولے. تو اس کے حوالے سے کبھی قرآن اس کے ہاتھ میں دیں گے، تو کبھی مزار پر لے جائیں گے، اور کبھی ممبر پہ ہاتھ رکھ کر، اچھا کہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ ایسا معاملہ ہے. تو یہ سچائی اگلوانے کے، سچی بات ظاہر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. لیکن قسم جس کو کہا جائے گا نا کہ قسم توڑنے پر جو کفارے والی صورتیں بنتی ہیں وہ وہی ہیں کہ جس کے اندر الفاظ قسم بولے جائیں گے. جیسے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اگر یوں کہا کہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا کروں گا تو یہ قسم ہے. محض قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں ایسا کروں گا تو یہ قسم نہیں ہوئی. اگر یوں کہا کہ اس قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا تو یہ قسم ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک، یعنی اصل اٹھانے یا اس کی کوئی قسم کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، جی، الفاظ کی حیثیت. الفاظ. اچھا، ایک اس کو بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں گرامی کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کو بھی کیا قسم کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو ذکر کر کے قسم کھانا تو شرعاً اس کی بھی ممانعت ہی فرمائی گئی ہے کہ اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جائے گی. حضور کے نام کی قسم کھانا بھی منع ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں، یعنی شرعی طور پر قسم نہیں کہلائے. دوسرا دیکھیں یہ جو قسم کا ثاقب بھائی آ گیا نا کہ معاملہ، ایک آدمی جھوٹی قسم کھانے والے کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام کا سہارا لے کر قصداً جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، یا اگلے شخص کو ٹلخانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی قسم کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کو 10 تاریخ کو میں خود آپ کے گھر پہ آگے پیمنٹ کر دوں گا یا آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی قسم کھا کے یہ سب چیزیں باور کرا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کا نام لے کر آپ اپنی سچائی کو بیان کرنا چاہ رہے ہو وہ علیم بذات الصدور ہے. بے شک بے شک، اس وقت آپ کے دل کی جو بھی کیفیت ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ اس کا نام لے کر ایک اگلے شخص کو مزید ایک دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں کی چالوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے. قسم آدمی اس نیت سے کھائے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت لے کے کہ انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت حاصل ہوگی، خدا کی قسم اس سے مدد بھی حاصل کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت بھی مجھے حاصل ہو اور میں اس بات کو پورا کر کے رہوں گا جو کہہ رہا ہوں. پھر انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سچے دل سے قسم کھائی جائے گی تو آدمی اپنے وعدے کو پورا بھی، قسم کو پورا بھی کر پائے گا. ٹھیک. اچھا سوالات تو بہت ہیں، ایک دو مزید ضروری سوال ہیں. ایک تو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں نا، بالخصوص جو کپڑا بیچ رہے ہیں، جوتا بیچ رہے ہیں، جو ایسی چیزیں کہ جس میں بہت زیادہ بارگیننگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دو مثال دی ہیں، بہت سارے کاروبار ہیں جی ان کے اندر جو ہے نا پھر قسمیں بہت کھاتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ لیجر بک وغیرہ وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یقین دلانے کے لیے، وہ بھی انتہا درجے کا یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز اتنے کی پڑی ہے. وہ تو ایک الگ ہے، قسم کھائیں گے، بات پر قسم کھائیں گے. یہ رویہ کیسا کہ لیکن حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح فرمایا گیا کہ قسم سامان بکوانے والی بھی ہے اور برکت مٹانے والی بھی ہے. تو ایک دکاندار کو، ایک تاجر کو قسم کھانے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. بلکہ دیکھا جائے تو آپ جب قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو کسٹمر کوئی باولا نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم پر اپنا وہ جتانا چاہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو بھئی آپ اپنا معیار ہی ایسا رکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچا ہی ہوں. تو قسم کھانے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. وہ لوگ اس کے جتنے مرضی ریٹس وہ لیتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں تو ہمیں چیز بھی دے رہے ہوں گے. تو اب یہ دیکھیں، اب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے آدمی اگلے شخص کا گویا کہ ایک طرح کے غالب آ جاتا ہے اور اپنی جو چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق ریٹ حاصل کر لیتا ہے. تو اب وہ اگر اس قسم کھانے میں جھوٹا تھا تو جھوٹا ہونے کی وجہ سے تو سامان تو بک گیا ہے. سامان بکنے کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ وہ برکت مٹا دیتی ہے، قسم برکت کو مٹانے والی ہے. تو برکت کو مٹانے کی شرح جو محدثین کرام نے فرمائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ برکت کا مٹنا کہ اس کو سودے میں نفع نہیں ہوگا، گھاٹا ہوگا. اب نہیں تو آئندہ، ابھی تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آئندہ اس کا گھاٹا ہوگا اور یہ جو برکت بظاہر اس کو نظر آ رہی تھی وہ ضائع ہو جائے گی. اسی طرح ایک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے تو جھوٹی قسم کھا کر ایک مسلمان کو یا کسٹمر کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ دھوکہ دینا حرام ہے اور حرام کام کر کے آدمی کو برکتیں نہیں ملتی. تو اس لیے اپنے معاملات کو بالکل سچا تاجر بن کر ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنا چاہیے اور خرید و فروخت کے معاملات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. جس ذات باری تعالیٰ نے اس گاہک کو چلتے چلاتے آپ کی دکان پہ بھیج دیا ہے، آپ کو اس کو گھر سے اٹھا کے تو لائی نہیں رہا، خود ہی آیا ہے اور وہ لینا چاہتا ہے، وہ لینا چاہ رہا ہے. تو جو باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گاہک کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے ایک دفعہ، اس سے سودا نہیں بھی بنا تو دوسرا گاہک بھی آ سکتا ہے، تیسرا بھی وہی بھیجے گا. گاہک اللہ ہی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سودے اللہ ہی کے مشیت سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو قسم اور بالخصوص جھوٹی قسمیں کھانے والا جو شخص ہے اس کو اگر دیکھا جائے توکل شاید اس کو نصیب نہیں ہوا ہوتا. اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ قسم کا کفارہ کہ جس صورت میں کفارہ لازم آتا ہے وہ تو بیان ہو چکی ہے، لیکن کفارہ ہے کیا اور کس کو دینا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محسن ہے. یہ بتا دیں کہ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، ایسا کہنا کہ میرے اوپر اتنی فرض نہیں ہے، جیسے میں نے صبح فجر کی پڑھ لی باقی 4 مجھ پہ فرض نہیں ہے، ایسا کہنا کیسے؟ استغفر اللہ. نماز کی فرضیت سے ہی منع. دیکھیں یہ جملہ کہنے والا کوئی مطلب عجوبہ ہی انسان لگتا ہے. نماز کی جو فرضیت ہے، جو 5 وقتہ باجماعت نماز فرض ہے، تو اس فرض نمازوں کا تو کوئی انکار اگر کرے گا تو پھر وہ تو کفر ہوگا. ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہو. اب ان کے جو جملہ ہے نا اس میں شاید کوئی ہوتا نا نیم، جس کے بعد آدھا علم ہے، وہ آدھا علم میں ہی پھولا نہ سمایا اور اپنے طور پہ بقیہ آدھا علم وہ اپنے طور پہ بناتا رہتا ہے. تو کہ فجر پڑھ لی ہے، ابھی چونکہ ظہر کا وقت نہیں آیا، ابھی چونکہ عصر کا وقت نہیں آیا، مغرب کا نہیں آیا تو عشاء کا نہیں آیا. اب وہ کہتا ہے کہ فجر کا فرض تو میں نے ادا کر لیا ہے، اب بقیہ نمازیں مجھ پہ فرض نہیں ہیں. اب یہ کون سی آپ نے کوئی علمی نقطہ بیان کیا بھائی؟
یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر فرض ہو جائے فی گی، الوقت نہیں ہے. فی الوقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عصر کا وقت شروع ہوگا تو عصر فرض ہو جائے گی، مغرب کا وقت شروع ہوگا مغرب فرض، عشاء کا وقت شروع ہوا تو عشاء فرض. مثال کے طور پہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، عشاء کا وقت ہی چل رہا ہے، تو اب اس موقع پہ کوئی یہ کہے کہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے، تو اب جب اس سے پوچھا جائے گا کیوں فرض نہیں، وہ کہے گا ابھی وقت شروع نہیں ہوا. تو یہ بہت آپ نے علمی ایک پوائنٹ بیان کیا لوگوں کو، لیکن لوگوں کو کنفیوژن میں یوں ڈالا کہ لوگ آپ کے بارے میں تشویش میں ہو گئے کہ یہ نماز کا انکار تو نہیں کر رہا فرضیت کا. تو اس طرح کے آدھے علم والے واقعتاً ایسے ہی کہہ رہے کہ بس مجھ پر تو صرف فجر ہی فرض ہوتی ہے، بقیہ نہیں. اور جملہ دوسرا بولا، اگر ایسا ہے کہ مجھ پہ صرف فجر ہی فرض ہوتی ہے اور بقیہ ظہر عصر مغرب عشاء جن کے اوقات میرے اوپر گزرتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتی، تو ایسا شخص توبہ تجدید ایمان کرنا اس کے اوپر فرض ہے. کہ اس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بالکل گنجائش نہیں ہے. البتہ خواتین ہیں جو ان کے ماہانہ ایام مخصوص آتے ہیں، تو ان میں شریعت مطہرہ نے نماز کی ان کے لیے رخصت رکھی ہے. ان ایام میں ان دنوں میں جو نمازیں آتی ہیں وہ نمازیں پہ فرض نہیں ہیں. تو بہرحال مرد اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنون طاری ہو جائے اس کے اوپر، اور جنون بھی ایسا ہو جو 6 نمازوں تک اس کا طاری ہو جائے، پھر اگر اس پہ وہ نمازیں فرض، وہ تو ایک صورتیں ہیں، ایک صورت ہیں، لیکن عام حالات میں جملہ عام حالات کے اندر اس طرح کا جو جملہ کہے گا تو بہرحال وہ نماز کی فرضیت کے انکار کے زمرے میں آئے گا، نماز کی فرضیت کے انکار کے زمرے میں آئے گا، اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. اس طرح کے جملے بالکل نہیں کہنے چاہیے، اور بالکل یعنی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کھلا ماحول نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. جو مفتیان کرام، جو علماء کرام، جو دین ہمیں سکھاتا ہے اسی کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہماری زبان سے بالکل بھی نہ نکلے. قسم کا کفارہ مفتی صاحب آپ ارشاد فرما دیں کہ جو بھی صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ ایک سلسلے میں ساری چیزوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتے. بہرحال جب قسم ٹوٹتی ہے، یہ قسم سے متعلق ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے نا، وہ کفارہ ہی ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ بتا دیں. اگرچہ کئیوں پر قسم کے کفارے لازم ہو نہیں رہے ہوتے، وہ قسم کی پہلی یا دوسری قسم میں آ رہے وہ ہوتے ہیں. جھوٹی قسم کھانے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا لی تھی، کفارہ کیا اس کا؟ اس موقع پہ جھوٹی بات پہ قرآن اٹھا لیا تھا، قسم کھا لی تھی، تو اس پہ کفارہ نہیں ہے. اس پہ جو گناہ ہوا اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ سچی توبہ کرے. ٹھیک ہے، لیکن جب کفارہ ہے تو اس کا کفارہ کیا؟ ہاں، تو اب جو زمینیں منعقدہ ہوتی ہے، کسی نے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی کہ یہ کام میں 10 دن میں کر لوں گا، وہ 10 دن ہو گئے وہ کام نہیں کیا تو یہ قسم ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. یا کسی نے کسی کام سے بچنے کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ سگریٹ نہیں پیوں گا قسم کھائی تھی، وہ سگریٹ پی لی تو یہ قسم ٹوٹ گئی. اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. کفارے کی ادائیگی کا ایک آسان سا طریقہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں اس کی بیان کی گئی ہیں وہ ہے غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مساکین کو اوسط درجے کے کپڑے دینا ہے. اور اگر ان صورتوں پہ اگر کوئی قادر نہ ہو تو پھر 3 روزے لگاتار پے در پہ لگاتار رکھنے ہیں. یہ تینوں بھی آپشنز ہیں ان کے اندر کہ یا ان میں آپشن ہے پہلا غلام ہی آزاد کرنا ہے، وہ نہیں، یا تو غلام آزاد کر لیں، فی زمانہ یہ آپشن پہ عمل نہیں ہو سکتا. اب یا تو یہ ہے کہ 10 شریف فقیروں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یا 10 شریف فقیروں میں سے ہر ایک کو ایک مناسب سوٹ دے دی جائے. اس میں چھوٹے بچوں کے بیبی بابا سوٹ نہیں چلیں گے، مطلب جو بڑے ہیں لوگ ان کو سوٹ دے دیا جائے. لڑکے آدمی یا عورت کو عورت کے لباس میں جو 3 کپڑے شامل ہو جاتے ہیں وہ مرد کے اس میں 2 کپڑے شامل ہو جاتے ہیں، شلوار قمیص. تو یہ اوسط درجے کا کپڑا، اعلیٰ کوالٹی ضروری نہیں ہے، بہت ہلکا بھی نہ ہو، اوسط درجے کا دیا جائے. یا یہ مالی اعتبار سے کفارے کی صورتیں اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 روزے لگاتار رکھے گا. درمیان میں نزلہ زکام بخار کی وجہ سے بھی 1 روزہ چھوڑ دیا دوبارہ پھر 3 رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آسان صورت یہ ہے مالی اعتبار سے قسم کا کفارہ ادا کرنے کی کہ شریف فقیر کو جو 2 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، اس 2 وقت کے کھانے کے برابر صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے، اتنی مقدار میں رقم یا اتنی مقدار میں جو گندم جو وغیرہ ہے، تو وہ اگر ایک شریف فقیر کو اتنی مقدار دے دی جائے تو اس سے 2 وقت کے کھانے کے وہ ایکول ہو جاتا ہے. تو یہ 10 شریف فقیروں کو 10 شریف فقیروں میں سے مثال کے طور پہ 100 روپے میں
صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے باب المدینہ میں، کم سے کم بھی ایک صورت بن رہی ہے پاکستان میں، تو اگر 100 روپے ایک فقیر کو دے دیے، 100 روپے دوسرے کو دے دیے، 100 روپے تیسرے کو دے دیے، تو یوں 10 شریف فقیروں میں اگر 100 روپے ادا کر دیے 1000 روپے میں یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک ہی آدمی کو 1000 روپے پکڑا دیے تو اس طرح نہیں، اگر ایک ہی آدمی اویلیبل ہے تو آج ایک دن دے دیں 100 روپے، کل پھر اس کو دے دیں، پھر پرسوں دے دیں، تو یوں مختلف دنوں میں 10 دن کے اندر اس کو دیں یا پھر 10 افراد کو دیں، یا 10 افراد کو دیں یا 10 دن تک۔ اچھا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جیسے 5 افراد اور ایک چھٹا یہ، تو اس کو 5 ٹوٹل 5 اس کو دے دی اور 5 الگ الگ بندوں کو دے دی، یہ بھی ممکن ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے 5 الگ الگ کو دے دیے اور ایک ہی دن میں، اور اس چھٹے کو 5 دن بلا کر یہ ساری روزانہ صورتیں 100 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر تفصیل اس موضوع پہ اگر پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت، فیضان سنت کا ایک جو چیپٹر ہے نیکی کی دعوت، یہ الگ سے بھی کتاب ہے، تو اس نیکی کی دعوت کتاب کے اندر یہ مضمون آپ کو قسم کے حوالے سے مل جائے گا، اور غالباً الگ سے رسالہ بھی قسم اور اس کے کفارے سے متعلق الگ سے رسالہ بھی ہے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ بہت تفصیل کے ساتھ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا، آسان الفاظ کے اندر ہے، مسائل ہیں، دیگر بھی اس کے حوالے سے معلومات درج ہیں۔ نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے، ٹرانسلیٹڈ بھی ہے مختلف زبانوں میں، اس کو آپ حاصل کر لیجئے۔ اس کے اندر جو قسم کے حوالے سے احکام ہیں اس کو پڑھ لیں، جو مفتی صاحب نے بیان کیا اس کو بھی پیش نظر رکھیں، پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اور پختگی آئے گی۔ الگ سے اگر صرف قسم ہی کے حوالے سے پڑھنا چاہیں، اسی کتاب میں سے جو نا اس چیپٹر کو قسم والے کو نکال کر مکتبۃ المدینہ نے جدا گانا بھی الگ سے بھی شائع کیا ہے، تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کی سعادت عطا فرمائے، شریعت کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی